رب اغفر لی و اتوب الیہ، رب اغفر لی و اتوب الیہ، رب اغفر لی و اتوب الیہ۔ یہ وہ چھوٹی سی مختصر مگر معنی کے لحاظ سے بہت وسیع دعا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں، صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہادی و رہنما، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دعا کی ضرورت تھی، مگر ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا بھی صحیح سمجھ رہے ہوں اور ہمارے خیال میں ہم کوئی گناہ نہ کر رہے ہوں، کوئی غلطی نہ کر رہے ہوں، پھر بھی ہمیں دن میں کم از کم 2 مرتبہ 100 ٹائمز یہ دعا اللہ کے حضور پیش کرنی چاہیے۔ ہم اتنے بھی انجان نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کھٹک، کوئی آہٹ ہوتی ہے، کوئی دستک ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں کب کب ہم سے غلطیاں سرزد ہوئیں، کب کب ہم گناہ کے مرتکب ہوئے، ایسا دانستہ ہوا ہو یا نادانستہ، حالات و واقعات یا کچھ افراد نے ہمیں اس طرف ڈریگ کیا ہو یا ہم خود اپنے اندر کے شر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس طرف غلطیوں کے راہ پر گئے ہوں، مگر ہوتا ضرور ہے۔ ہمیں اپنے ضمیر اور اپنے دل کی ان پہ تالے لگنے سے پہلے ان کی دستک پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ کم از کم صبح اور شام 2 مرتبہ ہمیں یہ تسبیح ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں سکھایا گیا کہ ہمیں اللہ کے حضور ہر وقت معافی کا خواستگار رہنا چاہیے، طلب ہونی چاہیے، سچی توبہ کرنے کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ سچی توبہ، جھوٹی توبہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب ایک توبہ وہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی کسی غلطی، خطا، کسی گناہ پہ نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور اس پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مگر وہ ہوتا مومنٹل ہے۔ پھر دوبارہ جب کوئی ویسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے شر پہ پھنس جاتے ہیں، پھر وہی غلطی دہرا دیتے ہیں، پھر وہی گناہ کر دیتے ہیں، پھر وہی خطا کر دیتے ہیں، اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو ہم نے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے نا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ توبہ وہ ہوتی ہے، توبہ نسو، تاکہ ایک مرتبہ توبہ کر لی ہے نا کسی گناہ یا غلطی سے، تو وہ ایسی توبہ کرنی ہے کہ دوبارہ اس طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ معافی مانگنے کے لیے دیکھیں کہ میرے سے ایسا ہو چکا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اپنی شان کی بریائی کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ اپنے والدین کے حق میں یہ دعا کرنی چاہیے، فیمیلز کو اپنے شوہر کے حق میں، اپنے اولادوں کے حق میں یہ دعا کرنی چاہیے، بہن و بھائیوں کے حق میں بھی کرنی چاہیے، مگر سب سے زیادہ ڈیفینیٹلی اپنی ذات کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم چل رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک طرح سے یعنی سیل کا اس حساب سے کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش بھی کیے جاتے ہیں پورے سال کے، یعنی پچھلے شعبان المعظم سے لے کے یہ والا ابھی جو شعبان المعظم چل رہا ہے 2025 کا، اس تک کے لیے جتنے ہم گناہ کر چکے ہیں یا اچھے کام کر چکے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ احسن اعمال ہم نے کیے، وہ سب کچھ جو بھی پلس مائنس ہم کر چکے ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں ہم روزہ سے ہوں، اور کیا ہی اچھی بات ہے کہ جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کے حضور تو ہم سچی توبہ تو نسو کر چکے ہوں، یعنی ایک توبہ کی ہے اور اس کے بعد پھر عہد کر لیا کہ یہ غلطی، یہ خطا دوبارہ نہیں کرنی۔ کیونکہ گناہ صرف گناہ کبیرہ نہیں ہوتے، جب ہم غلطیاں اور خطائیں، حق تلفیاں، دل آزاریاں مسلسل بیسس پہ کرتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر جیسے ایک ایک کنکر جمع کریں تو پہاڑی بنتی ہے، پہاڑی سے پہاڑ بن جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ خاص فضل و کرم فرمائے۔ اسی ماہ مبارک میں اگلے شعبان المعظم تک کتنے لوگوں نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، یہ بھی اس ماہ مبارک میں طے ہوگا۔ کتنا رزق آنے والے سال میں اللہ پاک نے عطا فرمانا ہے، وہ بھی اسی میں اس نے طے کرنا ہے، فرمانا ہے۔ تو پھر ہمیں دنیا اور دنیا داری سے توجہ ہٹا کر زیادہ سے زیادہ اب ان اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یوں تو پورا ہمیشہ یعنی جتنی زندگی بھی ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہمیں ان چیزوں کی طرف ہی مائل رہنا چاہیے۔ تو مگر یہ کہ یہ ماہ مبارک اسپیشلی
اسی کے لیے ہے، اللہ ہم پہ مہربانی فرماتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ میرا مہینہ ہے. تو ہمیں اس میں 3-4 چیزیں بس میکسیمم کرنی چاہیے. روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کثرت سے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو ویسے ہی گھبراتے ہیں روزہ سے. بیسکلی اٹس جسٹ سارٹ آف کمٹمنٹ. جب آپ کمیٹیڈ ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے، باقی دنیا کے بھی کام دیکھیے پھر وہ مشکل نہیں رہتے. مشکل تو اتنی دیر ہی کوئی کام ہوتا ہے جب تک ہم اس کو کرنے کی کوشش نہیں کر لیتے اور کر نہیں لیتے ویسا. تو وہ ہے نا، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. یعنی نیکیوں کی طرف خود کو مائل کرنے کی ضرورت. اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے تو مائل ہو بھی جائیں گے، دل پھر بھی جائے گا. تو اللہ ہمارا دل اپنی طرف پھیر لے. تو میکسیمم روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. استغفار پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. نفلی عبادات ہمیں میکسیمم کرنے چاہیے. اور اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھیجنا چاہیے. یہ اللہ کی سنت ہے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ کتنا بڑا آنر ہے کہ واحد ایک یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ بھی فرماتا ہے اور ہمیں بھی حکم دیا اور ہم بھی کرتے ہیں. یعنی ہم اللہ کی سنت پہ چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں. سوچیں اس سے بڑا کیا اکرام ہو سکتا ہے اس کا، اس کی طرف سے. اور اس کے علاوہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. دنیا اور دنیا داری کے معاملات جو ہیں ان سے تھوڑا پہلو تہی اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ نہ تو ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور نہ اس دنیا نے ہمیں کچھ دینا ہے. تو جہاں پہ اصل گیو اینڈ ٹیک ہے وہاں پہ کنیکشن اپنا بنانا چاہیے، مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.